بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، کسی کی اوقات ہی کیا۔ ناظرین، حضرت علی کے علم اور حکمت، دانشمندانہ بہادری ایک ایسا ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے جب آپ کے متعلق آپ پڑھتے جائیں کہ جیسے کوئی عام انسان نہیں، کوئی بہت ہی خاص ہو۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پلنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات تو آپ میں آنی ہی تھی۔ ایسے لگا کہ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور آپ کی پرورش کا ذمہ جو ہے وہ پیدائش کے بعد پرورش کا ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی چلا گیا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسی گھرانے میں حضرت ابو طالب آپ کے چچا ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، وہیں آپ پلے۔ آپ کی پیدائش بھی عام لوگوں جیسی نہیں۔ پھر دوسری یہ ہے کہ 13 رجب یوم الجمعہ اور آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں، جو کہ مختلف روایتوں میں ہے، واللہ عالم صحیح کیا ہے۔ لیکن ناظرین، آپ غور کیجئے کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، اور اس کے بعد آپ ساتھ ہی رہے، اور ایسے ہی رہے کہ جیسے ایک بزرگ تعلیم و تربیت کے لیے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں، اتنی علم و حکمت و دانش، یہ کیا وجہ ہے ناظرین؟ جی بالکل، وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی خاطر ایک خاص دعا کی، اور وہ دعا اللہ رب العزت نے ایسی قبول فرمائی کہ رہتی دنیا تک انسان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے، لیکن سمجھ نہیں پائیں گے۔ ناظرین، ہم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کو بیان کرتے ہیں، دانشمندی کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی پرورش کی، اس میں بہت بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب یہی وجہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے زیر سایہ پرورش پانے کا فائدہ یہ ہوا کہ کتنے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، لیکن علم و حکمت اور قرآن فہمی، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی جو تشریح، کون سی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، شان نزول، جو علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھا وہ کسی اور صحابی کے حصے میں اتنا نہیں آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو بھی میرے پاس کوئی سوال کے لیے آتا تھا تو زیادہ سوالات کے جواب کے لیے میں حضرت علی کے پاس ہی بھیج دیا کرتی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے پاس کتنی علم ہو۔ یہ کیا وجہ ہے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں جو فرما دیا وہ بہت کم صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم کی بات کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی کہ میں مدینۃ العلم، مدینہ شہر کو کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، و علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علم کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اس تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ تو دروازہ ہیں۔ اور جب حکمت کی بات آئی، حکمت کیا ہوتی ہے؟ دانشمندی۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، یہ ماڈرن حکمت کا نام ہوتا ہے کہ یہ بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ انا دار الحکمہ، دار بھی گھر کو ہی کہتے ہیں، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، وہ علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی اس علم و حکمت و دانش کا کریڈٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کو دیتے ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ تاریخ ابن عساکر کی 346/42 ریفرنس ہے، میں بتا رہا ہوں، آپ نے دعا ایک کی۔ حضرت علی، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، یعنی سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا کی۔ کاش کہ آج کل کے ٹیچر، آج کل کی مائیں، آج کل کے باپ یہی دعا اپنی اولاد کے لیے کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت کیا
علم و حکمت عطا فرماتا۔ دعا اسکرین پر میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، کہ اے اللہ، یہاں پر حضرت علی کا نام نہیں ہے دعا میں، لیکن کیونکہ آپ مخاطب حضرت علی سے ہیں تو آپ بھی یہی دعا بغیر چینج کیے اپنے بچوں کے متعلق۔ ناظرین، اس دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ پاک، علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ تو نام نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے مانگی تھی، تو آپ بھی اپنے بچے کے لیے مانگیے۔ ظاہر ہے بڑی اہمیت ہے ان دعاؤں کی ناظرین۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ باب و علم اور حکمت میں کتنے ہی ہزار باب سکھائے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو۔ ناظرین، ایک اور بھی بات دیکھیے کہ بات صرف علم و حکمت کی نہیں ہے، جب بات بہادری کی آ جاتی ہے تو وہاں بھی حضرت علی کے آپ کارنامے دیکھیے۔ کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے مدینہ المنورہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس بستر پر بٹھا کے چلے جاتے ہیں جس بستر پر کافروں نے حملہ کرنا تھا اسی رات، اور آپ کو معلوم تھا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی، یہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں مکہ والوں کی، یہ امانتیں دے کر تم بھی آ جانا۔ ناظرین، بات یہاں صرف علم و حکمت اور دانش مندی کی نہیں ہے۔ اگر آپ بہادری کے قصے بھی پڑھیں تو حیران کن طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس رات مکہ کے غفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثم نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کا جو ارادہ کیا تھا، اور وقت بھی طے کر لیا تھا اور بندوں کو بھیج بھی دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے کیونکہ آپ تو رسول ہیں، اللہ آپ کو بتانے والا ہے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور یہ فرمایا کہ میری امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا، کل یہ امانتیں واپس کر کے۔ تو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل یہ امانتیں واپس کر کے تم بھی آ جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہونا، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ امانتیں واپس کر کے آپ بھی آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس رات سوچا ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ کل تو مجھے یہ امانتیں واپس کرنی ہیں، اور یہ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے۔ پھر دیکھیے ناظرین، غزوہ بدر میں دیکھیے کس طریقے سے بہادری کے جوہر، غزوہ احد دیکھ لیں، غزوہ خندق دیکھ لیں، غزوہ خیبر میں آپ کے مار کے دیکھ لیں۔ تو ناظرین، پھر علم و دانش کے لحاظ سے، پھر سوال و جواب کے لحاظ سے، تو ناظرین آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس قدر بہادر بھی تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ گھنٹوں کی بھی ویڈیو بنائی جائے تو کم ہے، کسی اور ویڈیو میں ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، اتنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں پلے تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بن جاتا ہے۔ تو پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر نظر رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتا رہے بندہ، اور درود و سلام پھیرتا رہے، درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات بھیجتا رہے، تو ناظرین اللہ رب العزت اس انسان کو بھی کیا بنا دے گا۔ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کی نہیں، آج بھی ہے۔ تو آپ ان قصے کہانیوں کو پڑھتے رہا کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جھوٹے ڈرامے، فلمیں وغیرہ یہ سب کچھ ویڈیوز دیکھنے کی بجائے اگر آپ ان شخصیات کو پڑھنا شروع کر دیں، ایسی شخصیات کو، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو کیا سے کیا بنا دے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔